عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ ہر قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لاق و ذبح، جو رب العالمین ساری مخلوقات کا مشکل کشا ہے۔ ان گنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ آپ کئی مہینوں سے اس موضوع پہ خطبے سن رہے ہیں، خاص طور سے نماز کے طریقے کا تکبیر تحریمہ سے یہ چھٹا خطبہ ہے۔ الحمدللہ آج طریقہ نماز کا یہ آخری خطبہ ہے جس میں ہم سجدے تک پہنچے تھے۔ پچھلا خطبہ آپ نے سجدے کا طریقہ، اس تعلق سے 7 حدیثیں سنی تھیں، جن میں زیادہ تر حدیثیں مسلم کی، بخاری کی، ابو داود اور ترمذی کی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ملا۔ کون سے اعضے سجدے میں ٹکنے چاہیے، کون سے نہیں، وہ سارا مفصل بیان آپ نے پچھلے سے پچھلا خطبہ سنا۔ سجدے کی دعائیں، اس تعلق سے مختصراً 3-4 چیزیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ نماز کا سب سے افضل ترین رکن ہے، اور بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ لہٰذا سجدے میں کثرت سے دعائیں کرو۔ سجدے کے اندر دعائیں معصورہ ہونی چاہیے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ بے شمار دعائیں معصورہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ خاص طور سے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی جو مشہور دعا جو ہم میں سے سب کو یاد ہے، صحیح مسلم کی 772 نمبر کی حدیث، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، اعلیٰ مانو بلند، اللہ کہاں ہے؟ ہم سجدے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ عرش پہ ہے، سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو بلند ہے، میں جھک گیا، میں تیرے سامنے اپنی پیشانی رکھ کے جھک گیا ہوں، تو اعلیٰ ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 772 نمبر کی حدیث۔ اسی طرح سے ایک دعا جو رکوع اور سجدے دونوں میں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، صحیح مسلم کی 1091 نمبر کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح سے 817 نمبر بخاری کی روایت، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے ترتیب نزول کے اعتبار سے آخری سورہ نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، آپ نماز کے رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا آپ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ تین وہ مشہور دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی 772 نمبر کی روایت، صحیح مسلم کی 1091 نمبر کی روایت، صحیح بخاری کی 817 نمبر کی روایت، یہ بالترتیب انہی حوالوں کے ساتھ احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ سبحان ربی الاعلی ہی پڑھتے ہیں، جبکہ دوسری دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اور اگر صرف سبحان ربی الاعلی کو یہی پڑھ رہا ہے کوئی، تو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ایسی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک دعا جس میں سجدے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ سجدہ کرتے ہیں نا، تو سجدے میں کچھ لوگوں کے پیر زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پنجے ایک کے اوپر دوسرا ہوتا ہے سجدے میں، جیسے کوئی پیروں سے کھیل رہا ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سجدے میں کہ پیر کی انگلیاں پیچھے کی طرف ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سجدے میں پیر دور دور ایسے پھیلائے ہوئے۔ اس حدیث میں دعا بھی ہے اور ایک طریقہ بھی ہے، آئیے وہ حدیث سنیے۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ علی فراشی فوقعت فالتمسته فوقعت علی فوقعت یدی علی بطن قدمیہ وہما منصوبتان وہو یقول اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ رواہ مسلم 1090، مسلم شریف 1090 نمبر کی حدیث۔ اما عائشہ کہتی ہیں ایک رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر سے غائب دکھے مجھے، میں جو اٹھی فالتمستہ، میں نے آپ کو ٹٹولا، ڈھونڈنے لگی کہاں گئے، تو میں لڑکھڑا کر کے گری اور میرے ہاتھ آپ کے دونوں پاؤں پہ پڑ گئے، علی بطن قدمیہ، دونوں پاؤں کی تلیوں پر، نیچے کا حصہ، بطن قدمیہ، دونوں پاؤں کے تلووں پر میرے ہاتھ پڑے، تو میں نے دیکھا وہ ہوا فی المسجد، مسجد منا
سجدہ، مسجد سجدے کی جگہ، اللہ اکبر، یہاں مسجد کہہ کے سجدہ کہا گیا ہے۔ آپ مسجد میں تھے یعنی آپ سجدے میں تھے۔ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، آپ کے دونوں پیر کی ایڑیاں ملی ہوئی تھی۔ پتہ کیا چلا؟ سجدے میں پیروں کو ملا کے رکھنا چاہیے، دور دور نہیں رکھنا چاہیے۔ اتنی باریک چیز کہاں کوئی دیکھتا ہے، کہاں کوئی پڑھتا ہے؟ اور سب سے زیادہ جس کی باریکی میں جانا چاہیے وہ توحید اور نماز ہی ہے، مسائل ہی ہیں۔ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ، دونوں پیر کی ایڑیاں آپ کی ملی ہوئی اور پنجے قبلے کے رخ زمین پر ٹکے ہوئے۔ فدا کا بھی و امی، میرے ماں باپ اور میں خود، اما عائشہ تیری عصمت پہ قربان، رات میں اٹھی، امت کو کیا سبق مل گیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، رات میں اٹھی، کتنا بڑا طریقہ مل گیا۔ کہتے دونوں پیر کی ایڑیاں ملی ہوئی ایسے اور پنجے زمین پر ٹکے ہوئے، سجدے کی حالت میں ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا پیاری دعا آپ نے بتائی کہ آپ سجدے میں یہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اما عائشہ کان لگا کے سن رہی تھی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کان لگا کے سن رہی ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک، اے اللہ میں تیری ناراضگی سے رضامندی کی طلبگار ہوں۔ اے اللہ مجھے تیری ناراضگی نہیں، تیری رضامندی چاہیے۔ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو یہ نہیں، تو مجھ سے راضی ہو مجھے یہ چاہیے۔ میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ طلب کرتا ہوں، تیری رضامندی میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ مجھے تیری ناراضگی نہیں چاہیے۔ کہاں کہہ رہے ہیں؟ سجدے میں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء۔ بڑی مشکل سے یاد ہوئی ہے سبحان ربی اعلیٰ ایک ہی، سجدے میں کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے سزا نہیں چاہیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ سزا کہاں ملے گی؟ معصوم عن الخطا، رب کا اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنے متقی، اتنے پرہیزگار، سجدے میں کہہ رہے ہیں وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ تیری سزا سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں میں، اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے، تیری معافی چاہیے، سزا نہیں معافی چاہیے۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اعوذ بک، اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں، لا احصی ثناء انت کما اثنیت علی نفسک، میں تیری تعریف نہیں کر سکتا۔ کیا پیارے الفاظ ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اللہ کی تعریف دنیا میں کسی نے نہیں کی، امام الانبیاء سے بڑھ کر کسی اور نبی نے بھی نہیں کی، لیکن پھر بھی سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا احصی ثناء علیک، اللہ میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، تو نے اپنی تعریفیں جو تو نے بیان کی ہیں تو ویسا ہی ہے، میں نہیں جانتا، میں نہیں بیان کر سکتا۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ وہ سجدہ رب کے سامنے ہو نا، پیشانی زمین پر ٹکی ہوئی ہو، اور بندہ رب سے یہ کہے، اتنے پیارے الفاظ کہے۔ یہ تہجد کی نماز ہے، جب رب العالمین رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ آتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ امام الانبیاء نے سجدہ رب کے سامنے رکھا ہوا، اور کتنی معنی خیز دعا، کتنی پیاری دعا، جس کو لگن ہوگی تو اس کو یاد کرے گا۔ میں نے حوالہ دیا ہے، اور اس خطبے کے اندر جو یوٹیوب پہ ہم ڈالتے ہیں، شروع میں سارے حوالے آتے ہیں، آپ وہاں روک کر کے ان حوالوں کو نکال کر کے حدیث سے چیک کر کے سن سکتے ہو، وہ یاد کر سکتے ہو۔ یہ موبائلیں اسی لیے نہیں ہے کہ فون اور دوسرے بکواسات، ان کو دوسرے جو دین سیکھنے کے ذرائع ہیں ان میں بھی لگانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور دعا اما عائشہ کی روایت ہے، یہی تہجد کی، کہتی ہیں آپ سجدے میں ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہم آتی نفسی تقواہا زکیہا انت خیر من زکاہا
ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو پرہیزگاری عطا فرما، اے اللہ میرے نفس کو پاک و صاف رکھ دے۔ تزکیہ نفس کی دعا سجدے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو پاک کرنے والا ہے، تو سب سے بہتر پاک و صاف کرنے والا ہے، تو سجدے میں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو سجدے کا طریقہ آپ نے پچھلے خطبے میں سنا، یہاں میں نے 4 روایتیں آپ کے سامنے رکھیں، 4 دعائیں رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معصورہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعائیں سجدے میں کیا کرتے تھے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہے سجدے سے اٹھ کر کے جلسے کا بیان۔ سجدہ، ایک سجدے سے لے کر دوسرے سجدے کے دورانیے کو جلسہ بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جلسہ۔ اس جلسے کا بھی طریقہ ہے، اس جلسے میں کیسے بیٹھنا ہے، اس تعلق سے سنن ابو داؤد کی لمبی روایت 730 نمبر، وہی ابو حمیدی السعدی مشہور روایت جس میں پورا طریقہ، جس میں 10 صحابہ کے سامنے کہا تھا تمہیں نبی کی نماز کا طریقہ بتاؤں، جیسے عبداللہ ابن مسعود نے بھی کہا تھا، لیکن ایک الفاظ ملتا ہے اس کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے 10 صحابہ کے درمیان میں کہا، اور ابو داؤد اور بخاری کے اندر لمبی چوڑی روایت موجود ہے، بخاری میں 824 نمبر کی روایت ہے، وہ روایت ویسے ہی موجود، پوری تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک بہت سارے نکات اس کے اندر موجود۔ ان میں سے ایک یہ کہ جب سجدہ کر کے اٹھتے آپ تو آپ کیا کرتے؟ اذا رفع راسہ من السجدۃ، جب آپ سجدے سے سر اٹھاتے، افترش رجلیہ الیسریٰ، بایاں پیر کو بچھاتے، فیقعد علیہا، اور اس پر بیٹھتے، ونصب الیمنی، اور دائیں کو کھڑا رکھتے، بایاں پیر موڑا، اس کے اوپر اپنی سرین رکھ کر کے بیٹھتے، اور دائیں پیر کو ایسے کھڑا رکھتے کہ پیر کی انگلیاں قبلہ کی طرف ہوں۔ بے شمار لوگوں کا جلسہ مختلف ہوتا ہے، وہ اٹھتے ہیں تو پیر پہ پیر رکھ کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں تو پنجے پیچھے موڑ کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں پیروں کے اوپر، وہ اٹھتے ہیں تو دونوں کھڑے رکھ کر کے ایسے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے، مختلف طریقے ہیں لوگوں کے جلسے میں بیٹھنے کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے؟ بایاں پیر کو بچھاتے، اس کے اوپر بیٹھتے اور دایاں پیر کو کھڑا رکھتے۔ ہاں، کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، موٹاپا ہے، کوئی اور عذر ہے، عذر معاف ہوتا ہے، ویسے نہیں بیٹھ سکتا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ طاقت ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے، نہ طاقت ہو تو عذر ہے نا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ ہو تو لیٹ کے اشارے سے پڑھے، عذر ہے نا۔ ہمارے یہاں منطق کا نفل بیٹھ کے، بچہ بھی ہے وہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، جوان بھی ہے وہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، بوڑھا ہے وہ بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، عذر ساروں کو عذر لائق ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو پیر پیچھے موڑ کر، پیر پہ پیر رکھ کر، پیر کھڑا رکھ کر کے کر سکتا ہے، لیکن عذر نہیں ہے تو جلسے کا یہ طریقہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان آدمی جب بیٹھے بایاں پیر کو بچھائے، اس کے اوپر بیٹھے اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے۔ اس کے بعد کیا کہنا ہے؟ اس میں بھی، جلسے میں بھی کچھ دعائیں ہیں، ان میں سے 2 دعائیں سنن ترمذی کی حدیث نمبر 284، سنن ترمذی کی حدیث نمبر 284، وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین السجدتین اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وارفعنی، سیم یہی الفاظ، صحیح حدیث۔ دونوں سجدوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا کرتے تھے؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی، اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، وجبرنی، اے میرے رب میرا نقصان پورا کر دے۔ وہ کیا دعا ہے واللہ، نقصان کی تلافی کے لیے لوگ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ بندہ نماز میں رب سے کہے نا وجبرنی، اے اللہ میرے نقصان کو تو پورا کرنے والا ہے، میری کمی کو تو پورا کرنے والا ہے، میرے غم کو تو دور کرنے والا ہے،
وہ نقصان جیسا بھی ہو، وہ مالی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ روحانی ہو، وہ نفسانی ہو، وہ نماز میں کہے نا اللہ، کیا پیاری دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی، میرے رب مجھے ہدایت دے، وارزقنی، میرے رب مجھے رزق دے، وارفانی، میرا رب میرا درجہ بلند کر۔ بولو کتنے سوال ہیں نماز میں، کاش بندہ اس کا معنی جان کر کے رب سے کہے۔ پتہ نہیں کیا کہا اس نے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پتہ نہیں کہ اس درمیان میں یہ پڑھا ہے۔ دیکھو نا کتنی پیاری دعا، اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وارفانی، اور ایک روایت میں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی وارفانی۔ تو یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرتے تھے۔ ایک اور مشہور دعا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین السجدتین اللہم اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ سنن ابو داود کی 874 نمبر کی روایت ہے، سنن ابو داود کی 874 نمبر کی روایت ہے کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی کم سے کم 3 مرتبہ کہا کرتے تھے۔ بندہ دونوں کہے بہت اچھی بات، یا رب اغفر لی نہ کہے تو پہلی والی دعا میں بہت جامع دعا ہے، زیادہ الفاظ ہیں، معنی خیز ہیں، وہی کہے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وارفانی، یاد ہونی چاہیے۔ اور جس کو یاد نہیں ہے، نماز کی کتاب نہ ہو تو مجھ سے لے کے جاؤ، لیکن اللہ کے لیے زندگی میں کھانے کے لیے نہیں آیا، مکان اور کوٹھیاں اور کار اور بلڈنگیں بنانے کے لیے نہیں آیا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، نبی کی اتباع انتہائی ضروری ہے۔ اول نمبر پہ یہ چیزیں ہیں، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں دونوں سجدوں کے درمیان کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ ہے تو دوسرے سجدے کا بھی وہی طریقہ جو پہلے سجدے کا ہے، سیم وہی اعضاء زمین پر ہونے چاہیے، پیر ویسے ہی دونوں ایڑیاں ملی ہوئی ہوں اور پنجے زمین پر ہوں، اسی طریقے سے دوسرا سجدہ کیا جائے۔ دوسرے سجدے کے بعد بندہ اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد اگر وہ پہلی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے تب بھی کھڑا ہوگا، پہلی ہے تب بھی دوسری کے لیے کھڑا ہوگا، تیسری ہے تب بھی چوتھی کے لیے کھڑا ہوگا، اگر دوسری ہے تو بیٹھنا ہی ہے، اگر چوتھی ہے تو بیٹھنا ہی ہے۔ لیکن اگر پہلی اور تیسری رکعت ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ وہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا، کرتے بھی نہیں لوگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ استراحت۔ جلسہ استراحت کس کو کہتے ہیں؟ دونوں سجدے کر لینے کے بعد جب بندہ طاق رکعت میں ہو، تیسری کے لیے دوسری کے لیے اٹھ رہا ہو اور تیسری کے بعد چوتھی کے لیے اٹھ رہا ہو، تو 4 رکعت والی میں یہ ہوتے ہیں جلسہ استراحت۔ 3 رکعت والی میں بھی ایسے ہی کہ پہلی کے بعد اور تیسری میں تو بیٹھنا ہی ہے۔ تو جلسہ استراحت پہلی رکعت کے بعد اور تیسری رکعت کے بعد جو چوتھی اور دوسری کے لیے کھڑے ہوں گے تو بیٹھیں گے، بیٹھ کر کے پھر اٹھیں گے، اس کو بولتے ہیں جلسہ استراحت۔ لوگوں نے مذاق بنایا، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جب کمزور ہو گئے تھے رسول اللہ تب ایسا کرنے لگے تھے، ٹیک لگا کے اس وقت اٹھتے تھے جب کمزور ہو گئے تھے۔ ابھی آپ حدیثیں سننا اور پھر یہ دیکھ لینا کہ کیا آیا حدیثوں کے اندر یہ چیز ہے۔ سنن ابو داود کی وہی روایت، کس کی؟ ابو حمیدی الساعدی والی لمبی روایت 730 نمبر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اذا رفع راسہ، جب آپ سجدے دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، یسنی رجلیہ الیسریٰ، بایاں پیر کو بچھاتے، وقعد علیہا، اس پر بیٹھ جاتے، ونصب الیمنی، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھتے، حتی یرجع کل عظم الی موضعہ، یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ جاتی۔ اتنا بیٹھتے پھر اٹھتے۔ کہیں ہے کہ کچھ کمزوری کی وجہ سے؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔
یہی طریقہ ہے. جلسہ استراحت کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، آپ جلسہ استراحت کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. اور سنن ابو داؤد کی یہ روایت، اس کے علاوہ 2 حدیثیں آپ اور دیکھیے جلسہ استراحت کے تعلق سے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 823 اور 824. معلوم ہے راوی کون ہے؟ وہ صحابی رسول جو 20 نوجوان رسول اللہ کے پاس آئے تھے اور واپس جانے لگے. کیا نام ہے ان کا؟ مالک بن حویرث. سن چکے ہو آپ شروع میں، جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جاؤ ارجعوا الی اہلیہم، اپنے اہل والوں کے پاس جاؤ، ومروہم، ان کو حکم دینا، وعلموہم، ان کو دین سکھانا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے تم نے یہاں 20 دن مجھے پڑھتے دیکھا ہے. اور یہی حکم دینا سب کو. 391 نمبر کی حدیث ہے یہی مالک بن حویرث ہیں. 823 نمبر بخاری کی روایت کیا فرماتے ہیں؟ وعن مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ انہو رعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع راسہ من السجدة الثانیة افترش رجلیہ اليسرى وقعد علیہا حتی یستوی وقعد علیہ ثم قام. صحیح بخاری کی 823 نمبر کی روایت. مالک بن حویرث کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ جب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا چاہتے تو آپ بایاں پیر کو بچھاتے، اس پر بیٹھتے، دائیں کو کھڑا رکھتے اور اس کے بعد پھر اٹھتے آپ. اور پھر اٹھنے کے طریقے میں 824 نمبر کی روایت اسی سے آگے والی، یہی مالک بن حویرث کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تو آپ بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد آپ پھر اٹھتے وَاعْتَمَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اور جب اٹھتے تو زمین پر ایسے ٹیک لگا کے اٹھتے. کبھی آٹا گوندنے کی طرح روایتوں میں آتا ہے ایسے ہاتھ ٹیکنا، اور کبھی سیدھے ہاتھ، یعنی آرام سے پیچھے بیٹھے اور پھر ہاتھ ایسے زمین پر ٹیکے پھر اٹھتے. وَاعْتَمَدَ، اس پر اعتماد کرتے، ایسے ہاتھ ٹیکتے اور ٹیکنے کے بعد اٹھتے. اکثر و بیشتر لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدے سے کھٹ سے سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، دوسری رکعت کے لیے اور چوتھی کے لیے سجدے سے سیدھا کھڑا ہوتے ہیں. کیوں؟ وہ بیلنس بنا ہوا ہوتا ہے نا، جلدی سے اٹھ لو، ٹائم کم لگے گا، نہ جانے کیا سوچ ہوگی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میں نے 3 حدیثیں پیش کی ہیں، بخاری کی 823 824 اور سنن ابو داؤد کی 730 نمبر کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلسہ استراحت کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام کیا کرتے تھے. اس جلسہ استراحت دونوں سجدوں کے بعد دوسری اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھنا، بیٹھ کر کے پھر زمین پر ایسے اعتماد کر کے ٹیک لگا کر کے اٹھنا، اس بیٹھنے کو جلسہ استراحت بولتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں. تو اتنی باریک چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں موجود ہیں کہ آپ اس طریقے سے اٹھتے تھے. بعین ہی یہاں تک جو آپ نے خطبہ نماز کے طریقے کے سنے، ساری رکعتوں کا یہی طریقہ، قیام ہو، رکوع ہو، قومہ ہو، سجدہ ہو، جلسہ ہو، جلسہ استراحت ہو، یہ احادیث سے انشاءاللہ آپ نے یہاں تک سنا ہے. اور یہ طریقہ اس نمازی کا طریقہ ہے جو نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنا چاہے. اور ہر مسلمان نبی کے طریقے پہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، لیکن گھر میں بخاری نہیں ہے، نماز کی کتاب نہیں ہے. ہم نے اپنی نمازوں کو نبی کی نماز سے ٹیلی نہیں کیا، ملایا نہیں. کس سے ملا لیا ہے؟ باپ دادا جیسے کر رہے تھے، بڑے جیسے کر رہے تھے، فلاں صاحب جیسے کر رہے تھے. حدیثیں موجود ہیں، قرآن موجود ہے. ذرا ایک فکر، ایک سوچ تو بننی چاہیے، کم سے کم دیکھو تو صحیح، کیا میری نماز واقعی ایسے ہے؟
نماز کے ٹاپک پہ کتابیں ہیں، آپ ان کتابوں کو سلیکٹ کیجئے جن میں حوالہ ہو۔ بے شمار کتابیں ایسی ہیں نا، ان میں لکھا ہے، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کہاں سے لیا، یہ ان کو بھی نہیں پتا ہے جنہوں نے لیا ہے، حوالہ دیا ہی نہیں ہے، حدیثیں موجود ہی نہیں ہے۔ تو دنیا کے لیے بڑا چیک کر کے، کپڑا بھی تھان نکال کر کے مٹھی میں لے کے سلوٹیں پڑتی ہیں، نہیں پیور کوٹن ہے یا نہیں، چیک کر کے لیتے ہیں۔ سبزی، یہ ٹماٹر سڑا ہوا ہے، اس کو واپس کر لو، اور یہ کیلا گلا ہوا ہے، اس کو واپس کر لو، چیک کر کے لیتے ہیں۔ یہی بات سورہ روم آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہی، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا ظاہر تم سب جانتے ہو، سب تمہیں پتا ہے۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کے تعلق سے اتنے غفلت میں، سیمٹ کون سی لگانی ہے، دسیوں سے مشورہ کریں گے۔ کوہرا پڑتا ہمارے یہاں، کون سی سیمٹ بہتر رہے گی، کون سا مٹیریل بہتر رہے گا، کون سی کمپنی کی صحیح رہے گی۔ ڈاکٹر نے دوائی لکھی، کمپنی بھی وہی ہے، پھر بھی چیک کرا لوں تو یقین مل جائے گا، ڈاکٹر کہہ دے ٹھیک ہے۔ دین کے معاملے میں سمن بکم عمیٌ، بہرے گونگے بنے ہوئے، جو جدھر لے جا رہا ہے ادھر جا رہے ہو، صحیح ہے واللہ چیک کرو، چیک۔ اسی لیے ہم ممبر رسول سے کہتے ہیں ہماری باتوں کو ملاؤ قرآن و حدیث سے، ملے تو یہ آپ کے گھر میں موجود ہے، ان پر عمل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں قرآن آپ کو دعوت دے رہا ہے، لیکن آپ کسی اور ڈگر پہ لگے ہو، کسی اور طریقے پہ لگے ہو۔ یہ ایک نماز کا طریقہ۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر بندے کی دوسری رکعت ہے تو بیٹھنا ہے، اس بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 828 نمبر کی، بخاری کی روایت 828 نمبر کی۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں پوری روایتیں پڑھتا ہوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں حوالے دیتا ہوں، آپ کا فرض بنتا چیک کرنا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اذا جلس فی الرکعتین، جب دوسری رکعت میں بیٹھے تو کیسے بیٹھے، افترش رجلیہ الیسری، بایاں پیر کو بچھائیں، ونصب الیمنی، اور دائیں پیر کو کھڑا رکھیں۔ اور سنن ابو داؤد کی 730 نمبر کی روایت کہ بایاں پیر کو بچھاؤ، اس پر بیٹھو، اور دایاں پیر کی انگلیاں زمین پر ٹیک کر کے ایسے کھڑے رکھو۔ سنن ابو داؤد کی روایت، بخاری کی 828 نمبر کی روایت کہ 4 رکعت والی نماز میں جب ہم پہلا تشہد کرتے ہیں تو بیٹھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے، دائیں پیر کو بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھو، اور بایاں پیر کو کھڑا رکھو، اور اس کے بعد دعائیں پڑھو، تحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ پڑھنے کے بعد اب یہاں سے ہم تیسری کے لیے اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر کسی نے اتنا پڑھ دیا نا، اللہم صلی علی محمد، بس سجدہ سو ہے، پتہ نہیں کہاں لکھا، مجھے نہیں پتا ہے، سجدہ سو نہیں۔ اگر کسی نے پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، پڑھ لیا اگر کسی نے کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہمیں پتہ چل گیا، ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، درود کیا ہے؟ کہا جہاں سلام ہے وہاں درود ہے۔ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں پھر اس کے بعد نا میں کیا کرتا تھا، یہ بھی پڑھا کرتا تھا، سلام کے ساتھ یہ بھی پڑھا کرتا تھا۔ تو یہاں سے ہم چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی 730 نمبر کی روایت، اذا قام من الرکعتین رفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ کما یرفع عند افتتاح الصلاۃ۔ ابو حمیدی سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب 2 رکعت پوری کرنے کے بعد تیسری کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو رفع الیدین کرتے، کیسے؟ جیسے تکبیر تحریمہ کے وقت کی تھی، ایسے ہی رفع الیدین کرتے۔ اب پھر وہی طریقہ، اب اور چیز کیا رہتی ہے، آخری بات، تشہد اول ہو یا آخری ہو، اس میں ایک چیز، بیٹھنے کا طریقہ تو پہلے تشہد کا آپ کو معلوم ہو گیا، آخری تشہد کے بیٹھنے کا طریقہ، اور رفع سبابہ بہت اہم مسئلہ۔ اور آخری بات، رفع سبابہ، سبابہ بولتے ہیں شہادت کی دائیں ہاتھ کی سنگلی کو، جس سے اشارہ کرتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ پہلے یہ دیکھیے کہ آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا جلس افترش رجلیہ الیسری، آپ جب آخری تشہد میں بیٹھتے تو دایاں پیر کو بچھاتے، وقعد علی مقعدتہ، دایاں پیر کو بائیں کے نیچے سے نکالتے، وقعد علی مقعدتہ، اور اپنی بائیں سرین کو زمین پر رکھ کر کے بیٹھتے، ونصب الیمنی، اور دائیں کو کھڑا رکھتے، یعنی بایاں پیر دائیں کے نیچے سے نکالتے اور سرین پر بیٹھتے۔ کب؟ 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، تو اس میں آپ تورک کرتے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تورک، دایاں پیر بائیں کے نیچے سے نکالنا اور مقعد سرین پر بیٹھنا، دائیں پیر کو کھڑا رکھنا، دایاں پیر بائیں کے نیچے سے نکالنا، بایاں پیر دائیں کے نیچے سے نکالنا اور سیدھا پیر کھڑا رکھنا، یعنی بایاں پیر نکالنا ہے اور دائیں کھڑا رکھنا ہے، بایاں پیر دائیں پیر کے نیچے سے نکالنا اور سرین پر بیٹھنا اور دائیں پیر کو کھڑا رکھنا۔ یہ کب ہے؟ یہ 4 رکعت والی نماز ہو تو آخری میں، 3 رکعت والی نماز ہو تو آخری میں، 2 رکعت والی ہو تو ویسے ہی بیٹھنا ہے جیسے آپ پہلے تشہد میں 4 رکعت والی میں بیٹھے۔ یہ بیٹھنے کا طریقہ اتنا سا تھوڑا سا مختلف ہے، کیونکہ 2 رکعت میں اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا طریقہ ایک ہی ہے، بایاں پیر کو بچھاؤ، اس کے اوپر بیٹھو اور دایاں پیر کو کھڑا رکھو، اور 4 رکعت اور 3 رکعت والی نماز میں کیا ہے کہ بایاں پیر کو دائیں کے نیچے سے نکالو اور سرین پر بیٹھو اور دایاں پیر کو کھڑا رکھو۔ یہ طریقہ آپ جس کے پاس حدیث کی کتابیں ہوں وہ اس میں دیکھ لے، سنن ابو داؤد کی 730 نمبر کی روایت اس میں دیکھ لے، بخاری شریف کی 828 نمبر کی روایت اس میں دیکھ لے، حدیث کی کتابیں نہ ہوں تو نماز ہو، نماز نبوی ہو، کوئی نماز کی کتاب ہو حوالے والی اس میں دیکھ لے، انشاءاللہ یہ طریقہ ایسا ہی ہے۔ پہلا تشہد ہو یا دوسرا، اس میں ایک چیز ہے رفع سبابہ، شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے۔ میں اس کو بڑی پیاری بولتا ہوں، پیاری ہے کیوں؟ ایک نہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ان کو عادت ہوگی نا موبائل چلا چلا کے یہ ٹک ٹک کرتے رہتے ہیں، یہ مذاق کرتے ہیں لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں، یہ بات کی پتہ ہے اگر کوئی حدیث کی مذاق کسی انسان کے عمل کو سامنے رکھ کر کے کرتا ہے، وہ مذاق کس میں جاتی ہے؟ اللہ کے نبی کے بارے میں منافقین نے کہا تھا صحابہ کے بارے میں ہم ایسا ایمان لائیں جیسا یہ لائے، بے وقوف، ان کو بے وقوف کہا، کما آمن السفہاء، اللہ نے کہا لا خبردار، انہم ہم السفہاء، بے وقوف یہ جس نے نبی کی حدیث کی توہین کی وہ نبی کا گستاخ ہے، وہ گستاخی رسول ہے، وہ حدیث سے مذاق ہے، اس شخص سے نہیں ہے۔ کچھ کہتے وہ کھجلی لگی رہتی اس لیے انگلی ہلاتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یار، وہ انگلی ہلاتے رہتے ہیں، وہ کھیلتے رہتے ہیں نماز میں، اس کو آپ کھیلنا بولو، اس کو آپ موبائل کے اوپر انگلی چلانے کی عادت بولو، اس کو نہ جانے کیا اور کیا بولو، حوالے دے رہا ہوں میں، وقت نہیں ہے۔ اب صحیح مسلم کی 1009 نمبر کی روایت، 1007 نمبر کی روایت، ابو داؤد کی 726 نمبر کی روایت، سنن نسائی کی 890 نمبر کی روایت، کتنی؟ میں نے 4 بولی ہیں، 4، اور میرا منبر رسول سے دعویٰ ہے، کوئی مائی کا لال ایک حدیث دکھا دے کہ صرف صحیح حدیث کہ صرف اشہد اللہ الہ پہ اٹھائیں اور اللہ پہ رکھنے، اور میں پورے تشہد میں ہلانے کی، اشارے کی، حرکت کی، میں نے 4 حدیثیں منبر رسول سے اور احادیث صحیحہ دی۔ صحیح مسلم کی 1009 نمبر کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو کیا کرتے؟ وضع یدیہ علی رکبتیہ، آپ دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنے پر رکھتے، ورفع السبابہ، اور سبابہ انگلی کو اٹھا کے رکھتے، فدعا بہا، اس کے ذریعہ دعا کرتے،
ذرا یہ جملہ مجھے کوئی سکھا دے، اس کے ذریعہ دعا کرنے کا کیا مطلب؟ فدعا بہا، اس کے ذریعہ، بہا اس سبابہ کے ذریعہ دعا کرتے. کیسے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میری روحانی عبادت. اللہ اکبر، زبان سے کہہ رہا ہے اور فدعا بہا اس کے ذریعہ دعا کر رہا ہے. ایک روایت. اور صحیح مسلم کی 1007 نمبر کی روایت، عبداللہ ابن زبیر راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے وضع یدہ، آپ اپنے ہاتھ کو رکھتے علی فخذیہ الیسریٰ، بایاں ہاتھ کو بائیں ران پر، دایاں ہاتھ کو دائیں ران پر، واشار ورفع السبابہ واشار بہا، سبابہ کو اٹھا کے رکھتے، اشارہ بہا اس سے اشارہ کرتے. ایسے آپ آہستہ آہستہ، بہت زیادہ غلو نہیں، کیونکہ دین کا نقصان جو ہے نا، دین میں جو فساد آیا ہے وہ یا غلو کی وجہ سے یا رخصت کے ناجائز فائدہ. آہستہ آہستہ اشارہ بہا اس سے. دیکھو دعا بہا ایک لفظ، دوسرا لفظ اشارہ بہا، یہ بھی دونوں مسلم کے. تیسرا لفظ بھی اشارہ بہا، اس سے اشارہ کرتے. یہ سنن ابو داؤد کی 726 نمبر کی روایت. وقت نہیں، اس میں کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھتے تو آپ دایاں ہاتھ کو دائیں ران پر رکھتے اور بایاں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، اور کونی ران پہ نہیں، ران سے تھوڑا کونی جدا رکھتے، اوپر رکھتے، اور کیا کرتے؟ وَقَبَضَ اثْنَتَيْنِ وَقَبَضَ اثْنَتَيْنِ خنصر بنصر. یہ جو دو انگلیاں ہیں نا، چھوٹی انگلی کو بولتے ہیں خنصر، اس کو بولتے ہیں بنصر، اس کو بولتے ہیں وسطیٰ، اس کو بولتے ہیں سبابہ، اس کو بولتے ہیں ابہام. یہ انگلیوں کے نام ہے. وَقَبَضَ اثْنَتَيْنِ، آپ دونوں خنصر بنصر کو بند کر لیتے. قَبَضَ اثْنَتَيْنِ، اس کو کیا کر لیتے؟ ملا لیتے. وَبَشَّرَ ابہام الوسطیٰ، اور اپنے ابہام کو وسطیٰ انگلی کے بیچ میں، اس کو بولتے ہیں 53 کی گرہ، یہاں رکھ لیتے. وَحَلَّقَ حَلْقَةً، سیدھے ہاتھ کا پورا حلقہ بنا لیتے. اس کا کیا کر لیتے؟ حلقہ بنا لیتے. وہ اشارہ، اور سبابہ سے اشارہ کرتے. یہ ہاتھ بند کیا اور سبابہ سے ایسے اشارہ. لیکن کتنا بہترین طریقہ بتایا کہ دونوں کو بند کرتے، اس کو اس سے ملاتے، اس کا حلقہ بناتے، اور اس کے بعد التحیات شروع کرتے تو رفع سبابہ سے اشارہ کرتے رہتے. 3 حدیث. چوتھی حدیث جو سنن نسائی کی 890 نمبر کی روایت، وائل بن حجر راوی حدیث. اس روایت کے جو ابو داود کی ہیں، اس کے بھی وائل بن حجر راوی حدیث. اس میں وائل بن حجر معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھیوں، انی انظر الی الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں نبی کی نماز بتاؤں. میرا پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے، یعنی مجھے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے، میں ایسے تمہیں پڑھ کے بتا رہا ہوں، پریکٹیکلی جیسے سکھاتا ہے نا کوئی. کہا میں ایسے تمہیں سکھا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے. اس میں بھی انہوں نے سیم یہی چیز بتائی کہ جب آپ آخری تشہد میں بیٹھتے تو آپ دایاں ہاتھ کو دائیں ران پر، بایاں ہاتھ کو بائیں ران پر رکھتے، اور اس ہاتھ کا حلقہ بناتے، ان انگلیوں کو بند کرتے اور سبابہ انگلی کو کھڑا رکھتے. فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا، میں نے دیکھا، رَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا، آپ اس سے حرکت کر رہے تھے. کتنے الفاظ آئے؟ حرکت کا، اشارہ کا اور دعا کا. بہت ساری روایتوں میں یہ تینوں الفاظ آتے ہیں. حرک، آپ حرکت کرتے. یہاں ایک چیز ہے، جو لوگ رفع سبابہ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم زبان سے کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو اس وقت ہاتھ کھلا بند کیا، ایسے دلیل ہونی چاہیے کہ جب شروع میں بیٹھے ہاتھ پورا کھلا رکھے، اور جب اشہد اللہ پہ آئے جیسے ہم کرتے ہیں، یہ کیا پھر کھول دیا، کرتے ہیں نا لوگ ایسے. دلیل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. یہ دین ایسا نہیں ہے. اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ واضح کتاب دے کر کے بھیجا گیا ہوں، واضح دلائل دے کر کے میں نے اپنے نبی کو بھیجا ہے. اور دین دلیل کا نام ہے، عقل کا نام نہیں ہے. عقل کا دین میں دخل نہیں ہے. عقل کا دخل ہوتا تو حضرت علی فرماتے ہیں مسا پیر کے نیچے ہوتا، کیونکہ گندا
نیچے ہوتا ہے، لیکن دین میں نقل ہے، دلیل ہے، نبی نے اوپر مسح کیا تو اس لیے اوپر۔ ایک روایت کے پورا ہاتھ پھیلا کے رکھو، اور جب اشہد اللہ پہ آؤ تو ایسے سمیٹو اور ایسا کرو پھر پھیلاؤ۔ یاد رکھنا، میں نے 4 روایتیں منبر رسول سے سنائی ہیں، یہ بڑی پیاری سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس لیے پیاری کہہ رہا ہوں کہ سنن مسند احمد کے اندر روایت ہے، وعن نافع رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السبابہ ہی اشد علی الشیطان، یعنی السبابہ من الحدید، یہ سبابہ انگلی شیطان کے لیے نیزے اور تلوار سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی۔ اور جن کو سنت رسول سے محبت ہے نا، جو برابر کرتے ہیں نا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھو، دماغ آپ کا وہیں رہتا ہے، ادھر ادھر جاتا نہیں ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، معنی بھی جانتا ہے اور انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، لیکن جب آپ معنی جانو گے نا نماز کی دعاؤں کا، تب آپ کو پتہ چلے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ شروع سے لے کر اخیر تک کا۔ ایک چیز اور بھی کہتے ہیں نا، ہم زبان سے کہتے ہیں تو اٹھاتے ہیں پھر رکھ دیتے ہیں۔ تشہد کا معنی کیا ہے؟ تشہد کا معنی گواہی۔ کیا معنی ہے؟ گواہی۔ اور تشہد کس دورانیوں کو کہتے ہیں؟ جب ہم بیٹھتے ہیں نا، اتحیات شروع کرتے ہیں وہاں سے لے کر سلام تک کے دورانیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ تشہد۔ اس کا پورے کا معنی کیا ہے؟ گواہی۔ تو شروع سے کہہ رہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ کی قسم، رسول اللہ کی حدیث سے خبردار کوئی مذاق کرتا ہو، خبردار مذاق کرتا ہو۔ لوگ لا علمی میں، تعصب میں، نہ جانے کس کس وجہ سے حدیثوں سے مذاق کر کے چلے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی آپ کا دشمن بھی ہو، ایک کافر بھی کوئی بات کہے اور حوالہ رسول اللہ کا دے، چیک کرنا، چیک کر لینا، کہیں آپ یہ سمجھ کر کے کہ نہیں یہ تو کافر ہے، یہ تو فلاں ہے۔ آج لوگ یہ کہہ دیتے کہ آپ بات کرتے ہو، ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ حدیث کی بات کرتے ہیں، ایسا ہی کرتے ہیں، وہ ملتی ہی نہیں، وہ ایسے ہی کہتے رہتے، ایسے ہی کہتے رہتے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، چیک کرنا چاہیے، چیک کرنا چاہیے۔ تو مختلف دعائیں آپ اتحیات کے بعد درود شریف، اس کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، پھر اس کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، بڑی پیاری دعا ابو بکر صدیق کو سکھائی۔ پھر اس کے بعد آپ کہا کرتے تھے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنوبی کلی اولی و آخری۔ یہ ساری دعائیں اور بھی دعائیں آپ کیا کرتے تھے۔ تو درود شریف کے بعد مختلف دعائیں ہیں، ان میں سے خاص دعا ایک 4 چیزوں کی پناہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ والی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یہ والی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا کم سے کم یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سلام پھیرتے تھے۔ سلام پھیرنے کے تعلق سے صحیح مسلم کی جابر بن سمرہ کی ایک روایت کے صحابہ کیا کرتے تھے؟ دائیں بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے تو ہاتھ سے ایسا اشارہ بھی کرتے تھے۔ وہ جس کو لوگ کہتے ہیں نا شریر گھوڑوں کی طرح کیوں دم ہلا رہے ہو، اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا شریر گھوڑوں کی طرح کیوں دم ہلا رہے ہو، اس لیے رفع الیدین منسوخ۔ بات کہاں کی ہے؟ کس سے روکا تھا؟ اور لے گئے کہاں؟ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے۔ ایک روایت کے رکوع میں جاتے رفع الیدین نہیں، ایک روایت کے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں، بات ختم۔ لیکن یہ بات کہاں کی اور لے کے کہاں سٹ کر دیا۔ عید سے منسوخ کریں تو تکبیر تحریمہ بھی منسوخ، وہ جو وطر میں کرتے ہیں جس کا ثبوت نہیں ملتا وہ بھی منسوخ، عیدین کی بھی منسوخ، کیونکہ یہ سلام کے وقت کی، انہیں پہلی ساری منسوخ کر دی۔ ایسا نہیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھو، بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھو، اور اپنے چہرے کو دائیں بائیں کر کے سلام پھیرو۔ یہ مختصراً 6 خطبے طریقہ نماز کے لوگ کہتے ہیں نا، دکھاؤ تو صحیح، آپ حدیثوں سے ثابت تو کرو۔ الحمدللہ منبر رسول سے میں نے آپ کے سامنے پوری مکمل نماز دلائل کی روشنی میں، ہر خطبہ یوٹیوب میں جب آپ کھولو گے شروع میں حدیثیں آئیں گی، آپ ان کو ملاؤ، ٹیلی کرو، چیک کرو۔ اگر آپ نے نہ چیک کیا، آپ نے رسول اللہ کی نماز کے مطابق اپنی نمازیں نہ پڑھی، قیامت کے روز میرے اور آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ ممبر سے چڑھ کے بیان کر دیا، سن لیا اور عمل نہیں کیا۔ اصل چیز کیا ہے؟ عمل ہے۔ شک ہو آج تحقیق کرو، شک ہو آج اس شک کو دور کرو، ورنہ کل بروز قیامت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں ہم سے وہی کام لے جس سے اللہ راضی ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت